السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی افطار نشریات نعمت رمضان میں آپ کا میزبان زہر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج 26ویں افطاری کا آغاز اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے کئی مہمانوں میں مل کر رہے ہوں گے۔ اور رمضان المبارک کی جس طرح سے گھڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا مارکیٹس کا بھی رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلے جا رہا ہے۔ اور کئی لوگوں کا کل، کیونکہ آج الحمدللہ 27ویں شب کی محافلیں منعقد ہوں گی اور مسجدوں میں بڑی محافلیں ہوتی ہیں، ختم قرآن کی تقریبیں ہوتی ہیں، کئی لوگ اس کی تیاریوں میں ہی مصروف ہوں گے۔ اور یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام دیا ہے 27ویں رمضان کی جو خصوصی بابرکت پرکیف رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رات میں بڑی اللہ تعالیٰ نے برکت اور فضائل اور بخشش کے درجات رکھے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں خاص طور پہ اس رات میں فضائل اللہ پاک، فضائل و برکات کی روشنی میں رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہ حضور سرخرو ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ اور اس رات میں ہی الحمدللہ زیڈ ڈیجیٹلز جس طرح سے نعمت رمضان میں افطار نشریات اور سحر نشریات کا آغاز کرتی آئی ہیں، آغاز ہی رمضان سے، اور انشاءاللہ اختتام رمضان تک ہمارا آپ کا ساتھ جڑا رہے گا۔ اور اسی رات میں انشاءاللہ آج براہ راست آپ نعمت رمضان کے پلیٹ فارم سے، زیڈ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کر سکیں گے، جس میں ملک کے مایہ ناز نعت خواں، ملک کے مایہ ناز علماء کرام انشاءاللہ فضائل و برکات کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ان کے خزانوں کی روشنی ڈالیں گے۔ تو ان آج کی تاک رات میں آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے زیڈ ڈیجیٹل۔ اس ٹائم آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نعمت رمضان میں افطار نشریات میں ہمیں اور ہماری ہر خصوصی سحر نشریات ہو یا افطار نشریات ہو، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ تو آج اس خوبصورت نشریات کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے بھی آج ثنا خوان رسول موجود ہیں، اور خاص کر کے آج خصوصی ٹائم نکال کر ہماری جو مہمان شخصیت، جس طرح سے میں نے بتایا تھا آج کی سحری ٹرانسمیشن میں بڑی پیاری مہمان شخصیت موجود ہونے والی ہیں۔ وہ اس لیے بھی پیاری ہیں کیونکہ ان کا کام بہت پیارا ہے، اور کام وہی اللہ کو بھی پسند ہے اور دنیا میں بھی پسند کیا جاتا ہے جو خدمت انسانیت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بہت اچھی سماجی رہنما ہے۔ اگر میں مکمل تعارف کراتا چلوں تو محترمہ CU آٹزم کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مزید سماجی سرگرمیاں ہیں، اور بہت زیادہ اگر بات کی جائے تو ڈس ایبلٹی کے حوالے سے بہت زبردست چائلڈس کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر ماریہ کاظمی صاحبہ ہماری نعمت رمضان کا حصہ ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو، آج اب نعمت رمضان کے سیٹ پر تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے نعمت رمضان کا حصہ بن کر؟ بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ کا اچھا پلیٹ فارم ہے، لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے سکتی ہے، اور ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچانا۔ بالکل۔ ناظرین، آپ ڈاکٹر ماریہ کاظمی صاحبہ کی کاوشیں بھی جانیں گے جو کہ ہماری MCR PCR ٹیم نے ریکارڈ کی ہیں۔ میں چاہوں گا قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ ہماری جو MCR ٹیم نے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ کی ڈس ایبلٹی کے حوالے سے، جس طرح سے چائلڈ ڈس ایبلٹی کے لیے کام کرتی ہیں، وہ پیش کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پاکستان میں ایک سوال بھی میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں آغاز میں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں، پاکستان میں جو ڈس ایبلٹی پہ کوئی کیوں سپورٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں، ایک اسٹگما ہے پاکستان میں نہیں، پورے دنیا میں شاید ہے، شاید انسانیت کے اندر ہے یہ، کہ ایک اسٹگما کریٹ ہوا ہے کہ ایسے چیز پہ کیا پیسہ لگائیں۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم ایسے بچوں کے اوپر سپورٹ کرنے کے بجائے اگر ہم کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ میرا سوال یہ کہ بھوکا اگر کوئی غریب ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو وہ ایٹ لیسٹ لوگوں سے کہہ کے مانگ لے گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ لیکن ایک ڈسیبل بچہ یا ایک ڈسیبل پرسن جو کہ کوگنیٹیولی ویک ہو اور کوگنیٹیولی انڈرسٹینڈ نہ کر پا رہا ہو، تو وہ دوسرے کو اپنی بات کیسے میسج کرے گا کہ میں بھوکا ہوں،
اگر کھانا نہیں ملا تو مجھے ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے, مجھے پانی کی ضرورت ہے. اب اگر آپ خود اس بات کو فیئرلی ایکسیپٹ کریں کہ کیا اگر ان لوگوں کو اس قابل بنانے میں اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہم کم از اس قابل بنا دیں کہ کوئی اپنی چیز ایکسپریس تو کر سکیں کہ ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ کرنا ہے, یا مجھے یہ ضرورت ہے, مجھے گرمی لگ رہی ہے, میں پنکھا چلا دو, میں مر جاؤں گا. لیکن وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ایکسپریس نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ایون دین کہ جو بہت معذرت کے ساتھ جو افورڈیبل پیرنٹ ہے جو کہ پیسے پے کر سکتا ہے, وہ بھی سوچتا ہے کہ اس پہ لگا کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. پیرنٹ کی سوچ ہے یہ بڑا ہو کے مجھے کیا ہوگا, یہ وہ ڈپازٹ منی نہیں ہے جہاں میں اپنا پیسہ جمع کروں گا اور یہ بڑا ہو کے مجھے ریورس کرے گا. نہیں, میں اس پہ ضائع کروں گا اور مجھے کچھ نہیں ملے گا بڑھاپے میں. لوگوں کی سوچ یہ ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی بنا پر اس طرح کے بہت سارے اداروں میں ایسے بہت سارے بچے ہیں جو کہ اس بات کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ یار ان کو کچھ. لیکن میرا کہنا ہے کہ ان پیرنٹ سے بھی جو یہ سوچتے ہیں کہ ان سے ہمیں کیا ملے گا, تو میں آپ کی صرف اتنی سی اگزامپل دے سکتی ہوں کہ ہمارے محترم ضیاء الحق صاحب تھے جی, ان کی بیٹی تھی زینا, وہ تھی ڈاؤن سنڈروم. انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کے اور اس کی کافی پریکٹس کرائی, تو آج وہ ایک بہت اچھی پینٹر ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ, ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں وہ اپنے حصے کی روزی کما سکتی ہے, بات بتا سکتی ہے. کیا بات ہے. ڈاؤن سنڈروم چائنیز شکل والے بچے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے لرن کرنے کی. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں اگر ضیاء الحق کا نام اپنی اسٹیٹس کی وجہ سے تو چل ہی رہا ہے, لیکن اس بچی کی وجہ سے بھی اچھا چلتا ہے. بھائی کیا بات ہے کہ آخر کار اس فادر نے یہ سمجھا کہ نہیں, مجھے اگر میں اس کو کچھ سکھاتا ہوں تو میرے جانے کے بعد یہ کسی پر ڈیپینڈنگ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو آج اس کے سبلنگ ہو واٹ ایور, تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ جو ان بچوں کو سمجھتے ہیں. اب اگر آپ ورلڈ اسپیشل اولمپکس میں دیکھ لیں, ہمارے ہاں کی ایک بچی 2019 کا جب ورلڈ اسپیشل اولمپکس ہوئے تھے اس میں 2 گولڈ میڈل پاکستان میں ریکارڈ توڑا تھا ٹینس کے اندر. لیکن اس کے باوجود وہ بچی کے اس کوالٹی کی وجہ سے دنیا نے اس کو سراہا تھا, اپریشیٹ کیا رہا تھا. بالکل ایسا. اب اس کے بعد اس کی کم از کم اس کی فیملی اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوا, لوگوں نے اپریشیٹ کرا. تو کیا آج جس کو ایک ڈسیبل بچی یا ایک معذور بچی سمجھ رہے تھے, تو کیا وہ آج ان کے لیے ایک عزت کا مقام نہیں کر سکی؟ بے شک ہوگا. لیکن ٹریننگ کیا لگا, ہم نے 4 سال کی لگاتار محنت کے بعد اس بچی کو اس مقام تک پہنچایا. آپ کے ذہن میں کیا سوچ کے اس کام کرنے کا آغاز بنا؟ دیکھیں, میں بیسیکلی باہر ہوتی تھی, پاکستان آئی تھی ریسرچ کے سلسلے میں, اور یہاں آ کے مجھے ان بچوں پہ تھوڑی سی ریسرچ کرنی تھی. میں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ مجھے ایسے کچھ بچوں کا ڈیٹا چاہیے. جب میں نے لینا شروع کرا تو پتہ چلا کہ اگر بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے تو ڈائگنوز ایم آر کیا ہوا ہے, ایم آر ہے تو سی بی کرا ہوا ہے, مطلب جو ڈائگنوسز ہیں وہی غلط ہیں. تو جب ڈائگنوسڈ ہی بچہ غلط ہے تو ٹریٹمنٹ کیسے پاسبل ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ انسپریشن آپ کی یہاں پاکستان میں دیکھ کے ہوئی یا پھر باہر؟ باہر تو میں جسٹ جاب کرتی تھی, لیکن باہر میں نے دیکھا بچے بڑھتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں, بہت کچھ کر لیتے ہیں. اگر آپ آٹزم کو ہی دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو آج بہت نام رکھتے ہیں لیکن وہ آٹسٹک ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈیبی نام کی ایک اور خاتون ہے جو دنیا میں ریسرچر ہے, وہ خود آٹسٹک ہے. بالکل ایسا ہی. تو کیا نہیں کر سکتے؟ ہمارا اسٹگما یہ ہے کہ جی ڈسیبل ہے, واٹ ایور اینی ٹائپ آف دا ڈسیبلٹی, اگر ڈسیبل ہے تو اس کو اب اس کے اوپر کام کرنا بیکار ہے. تو آٹزم کیئر اینڈ ریہیبلیشن آرگنائزیشن بیسیکلی پاکستان میں ہی انکار پذیر ہوئی یہ, یا اس آرگنائزیشن کا تعلق دیگر کنٹریز سے؟ نہیں, ہم پاکستان میں ہی ہیں, اور پاکستان کے علاوہ باہر دنیا میں جیسے کہ ہمارے مختلف ایڈس میں آپ کو نظر آ سکتا ہے, ہمارے بہت سارے باہر ملکوں کے لوگ ہمارے پاس پاکستان میں آ کے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, ایون دین امریکہ ایز ویل. جس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ جی امریکہ میں کیونکہ نمبر آف دا کلائنٹ زیادہ ہیں اور تھراپسٹ گروپ کم ہے, تو ویٹنگ لسٹ بہت لمبی ہے, جس کے بعد ٹریٹمنٹ واقعی نہیں ہو پاتی. انہوں نے پاکستان آ کے ہم سے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, اور ان کو جس کی وجہ سے ہم ایک امریکن آرگنائزیشن ہے آئی سیکریٹری سائڈ, اس سے بھی ایفیلیٹڈ ہوئے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انہوں نے ہمارا کام دیکھ کے ہمیں ایفیلیشن دی اپنے ساتھ. یہ اس ٹائم ادارے آپ کے پاکستان بھر میں کن کن شہروں میں واقع ہیں اور کس جگہ پہ واقع ہیں؟ اوور آل تو ہم پورے پاکستان لیول پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس وقت 2 اس کے بڑی برانچز کام کر رہی ہیں. ایک تو کراچی میں کام کر رہی ہے, ایک بحریہ ٹاؤن میں کام کر رہی ہے. کیا بات ہے. تو بحریہ ٹاؤن میں تو ایک نیو کہتے ہیں نیو جینٹری آ رہی ہے ابھی اس ٹائم کے, تو وہاں پہ بھی کئی لوگ اس طرح کے بہت زیادہ اکثر و بیشتر پائے جاتے ہیں ڈسیبلٹی ہیں.
تو اس کے حوالے سے وہاں پر بھی ڈسیبلٹیز پائی جا رہی ہیں. لوگوں کے پاس وہاں پہ اپروچز کم ہیں کیونکہ وہ ایک سٹی سے تھوڑا سا دور ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کو پرابلم آتا ہے. تو وہاں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ لوگ اپنے بچوں کو, میں نے دیکھا ہے یہ ڈسیبل, اگر اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر کسی کا انعام ہی ہوتا ہے اولاد, لیکن ڈسیبل پرسنس کو پالتے ہوئے مشکلات پیش آتی ہیں ماں باپ کو. تو اور آپ اتنے سارے بچوں کی کفالت کرتی ہیں, ان کو سکھاتی ہیں, سمجھاتی ہیں, تربیت دے رہی ہیں ادارے میں, تو ان میں کیا کیا آپ کو ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں؟ دیکھیں, اگر ایز اے ٹرینر اور ایز اے تھراپسٹ گروپ کی سائڈ سے اگر بات کروں, پروفیشنلی بات کروں, تو پروفیشنلی تو ہمیں کوئی ہارڈ شپ نہیں فیس کرنا, کیونکہ ڈیفینیٹلی از اے ہارڈ ورکنگ, مطلب مختلف اور مشکل کام ہے. ایک آپ کے اندر خود سسٹین لیول ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں یہ کام, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. پیشنس ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ پاکستان میں مجھے, کیونکہ میں نے باہر ملکوں میں بھی کام کرا, پاکستان میں مجھے سب سے زیادہ جو نظر آیا, یہاں کی قوم ایون دین کہ اس کی فیملی بھی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی. ہم روڈ پر آتے ہیں, اسٹریٹ پر آتے ہیں ٹریننگ پروگرامس کے لیے, بچوں کو سکھاتے ہیں کہ روڈ کیسے کراس کرنی ہے, آپ کیسے انڈیپینڈنٹ بن سکتے ہیں. اسپیشل بچے کا نام آتے ہی آپ نہیں, ہمیں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا, نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس میں میں سب سے اچھا سراہوں گی اور اپریشیٹ کروں گی بینک اسلامی کو. بینک اسلامی نے بڑا اچھا کام کرا. بینک اسلامی اسپیشل بچوں کو جاب بھی دے رہا ہے. بھائی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایسے بچے جو کہ کسی بھی لیول پہ کام کر سکتے ہیں, جو ایڈلٹ اسٹیج پر کھڑے ہیں اور کام کر سکتے ہیں, ان کے حوالے سے انہوں نے کام کرا. کیا بات ہے. ناظرین, میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آٹزم کیئر اینڈ ریہیبلیشن آرگنائزیشن کام کر رہی ہے اور اس کی نمائندہ سی ای او موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ کاظمی صاحبہ, تو ہماری جو ایم سی آر اور پی سی آر ٹیم نے ان کی کاوشوں کو ریکارڈ کیا ہے, میں چاہتا ہوں وہ ملاحظہ کریں. آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر پہلے نہیں آئے تھے, ایکرو مجھے نہیں پتا تھا, آج ان سے ملاقات ہوئی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب سے میں دوبارہ صادق سے کہوں گا کہ مجھے ملائیں. اگر میں جہاں بھی جا سکا میں چاہوں گا بھی, اس لیے کہ ہم سب نے مل کے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے ہم سے بھی پہلے یہ کام شروع کیا, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سپورٹ بھی دیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں ایک بار پھر کہ آپ تشریف لائے. اور میں جیسے کہ کہا تھا کہ میں چیف گیسٹ نہیں, میں چیف ہوسٹ ہوں ادھر, میں آپ کا میزبان ہوں. اور آج آپ لوگوں نے ادھر آ کے اور میرے اس جو چیف منسٹر ہاؤس میں, اس میں چیف گیسٹ بن کے میری عزت افزائی کی ہے, اور حکومت سندھ کی اور چیف منسٹر ہاؤس کی عزت افزائی کی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان دیکھا ناظرین, کیا خوبصورت خدمات ہیں, اور ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں بلکہ ملک بھر میں ڈاکٹر ماریہ کاظمی صاحبہ کو ان کی کاوشوں کے توسط سے سراہا بھی جاتا ہے. اور کیوں نہ سراہیں, کیونکہ خدمت انسانیت کا کام کرنا ایک اہم جذبہ ہے, ایک اہم فریضہ ہے, جو جس طرح سے ہمارے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ جیسی خواتین کام کر رہی ہیں, اور بھی ان کی کاوشیں ہیں, وہ ہم وقتاً فوقتاً دکھاتے جائیں گے اور آپ لوگ ملاحظہ کر سکیں گے. اور آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں نعمت رمضان جو کہ زیڈ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے دکھائی جا رہی ہے آپ کو آغاز رمضان سے, اور آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک, کامنٹس اور شیئر کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو آپ اپنے مہمانوں سے, ہمارے مہمانوں سے کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کامنٹس میں لکھ کر بتایا کریں, اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ زیڈ ڈیجیٹل کی جانب سے آپ کو آپ کے گھروں پر بڑے اچھے سرپرائز گفٹ ملنے والے ہیں, ایکسپینسو گفٹ ملنے والے ہیں. تو لازمی طور پر شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اور ڈاکٹر ماریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا. ہماری ہر خوبصورت افطار نشریات کا آغاز اور اختتام اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے. تو بارگاہ حمد و ثنا کے لیے گزارش کروں گا میں, نعمان عادل قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان بھائی, کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ خالد محمد خالد صاحب کا ایک کلام ہے بہت اچھا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کیا بات ہے بھائی, بسم اللہ کریں. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو
بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، کہ بات جب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں تو تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں تو تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ عطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر کلام میرا ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، سب تمہارا کرم ہے یا آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا، کیا بات ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب نعمان عادل قادری صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ کاظمی صاحبہ،
قبل اس کے کہ ہم ان سے خصوصی مزید بات کریں، اور کیونکہ بتانا چاہتا ہوں وقت افطار کا بھی ٹائم بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، اور یقینی طور پہ آپ لوگ اس ٹائم اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ افطاری کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور کئی لوگ دعا گو ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے، اپنی بیماری سے صحتیابی کے لیے، اپنے اور مرحوم جو ان کا عزیز و وقارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے طلب کر رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے بڑی خوبصورت اور بڑی اچھے انداز میں جو خدمت انسانیت کا درز دے رہی ہے ایک تنظیم آٹزم کیئر اینڈ ریہیبلیشن آرگنائزیشن، اس کی رہنما جناب محترمہ ڈاکٹر ماریا کاظمی صاحبہ موجود ہیں، CEO ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر اپنی فرم کی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے خدمات انجام دے رہی ہیں، ہماری جو MCR ٹیم نے آپ کی مزید کاوشیں ریکارڈ کی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھتا ہوں۔ پلیز ان کی کاوشیں جو ہم نے ریکارڈ کی ہیں وہ دکھا دی جائیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھی ڈاکٹر ماریا صاحبہ جس طرح سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں آٹزم کیئر ریہیبلیشن آرگنائزیشن میں، ان کی کاوشیں آپ نے ملاحظہ کری ہوں گی۔ جو لوگ اس تنظیم کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو، ان کے بینک اکاؤنٹ کے تھرو، ان کے کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو، ان کو لازمی طور پر مخیر حضرات سپورٹ کریں، اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو اس طرح کی تنظیمیں خاص طور پہ منظر عام پر کام کر رہی ہیں، لوگوں کی خدمت انسانیت کا درس دے رہی ہیں، تو ان میں لازمی آپ بھی سہارا بنیں، آپ بھی سپورٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ قبل اس کے کہ ہم وقت افطار کا ٹائم بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، اختتام کی جانب بڑھیں، آپ کی جانب سے ایک میسیج ڈلیور ہو جائے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے۔ صرف ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو جس کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ پیرنٹ ہی کیوں نہ ہو، پلیز کوئی نہ کوئی تو صرف ایک سوچ رکھیے گا، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا ان کو پیدا کرنے کا۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان کو ویسٹ مٹیریل کی طرح سے پھینک رہے ہیں تو کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ وہ سب سے بڑی مخلوق ہے جس کے اوپر، کیونکہ وہ بے زبان ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتے، کچھ نہیں کر پاتے، کچھ سمجھا نہیں پاتے، تو کیا ہمیں ان کے لیے کرنا چاہیے یا ایک غریب کے لیے؟ بات ایجوکیشن کی آ جاتی ہے تو غریب کا بچہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک ذہنی معذور بچہ اگر پڑھنے پر آئے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو کیوں ہم نہیں اس بات پہ توجہ دیتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خیرات، زکوٰۃ یا جو بھی ہیلپ ہے وہ ویسٹ جا رہی ہے؟ ویسٹ نہیں جا رہی ہے، وہ مخلوق ہے خدا کی، اللہ نے تو وہ یہاں تک ثواب دے دیا کہ بے زبان جانوروں کو دانہ ڈالنا بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک کہ یہ تو انسانی شکل کے لوگ ہیں، بالکل ان کے اوپر اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ پاکستان میں مجھے کام کرنے پہ سب سے زیادہ پرابلم اس بات پر آتا ہے کہ ان بچوں کو ان کے پیرنٹس سمیت کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو ایک ویسٹ مطلب پیرنٹس کے لیے تو بچہ ایک بہت بڑا نعمت ہوتی ہے، چیز ہوتا ہے، بڑی دولت ہوتی ہے۔ لوگ اولاد کو بھی انویسٹمنٹ کی طرح سے پالتے ہیں، اللہ اکبر، کہ یہاں پہ ڈپوزٹ کریں گے تو کل کام آئے گا ہمارے، کل اس کا ریٹرن ملے گا ان کو۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان بچوں کو ایسا نہ سمجھیں، یہ کام کے قابل ہوتے ہیں، ان سے کام لیا جا سکتا ہے، ان کو پڑھایا لکھایا جا سکتا ہے، یہ کسی نہ کسی قابل بن سکتے ہیں، لیکن ان کو بیکار چھوڑ کے ان کو مزید خراب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسٹریٹ پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے ذہنی معذور لوگ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں کیوں آئے یا کیوں بیٹھے گئے، تو کچھ تو بول ہی نہیں پاتے، کچھ بتا نہیں پاتے، اور جو بتا پاتے ہیں یعنی جو فزیکل ہینڈی کیپس ہوتے ہیں وہ بتا پاتے ہیں، تو کہتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کے کم از کم خیرات تو دے دیتے ہیں۔
تو جب وہ یہ مانگنے لگتے ہیں وہ مانگنے پر آ جاتے ہیں، جبکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور جب ہم نے ان کو موٹیویٹ کرا کہ روڈوں پہ سے اٹھانے کی کوشش کری کہ چلے ہم آپ کو ہنر سکھاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ہم نے اس قوم کو خود اس قابل بنا دیا ہے. اللہ اکبر. ناظرین آپ نے دیکھی ڈاکٹر ماریہ کالمی صاحبہ کی کاوشیں، اور جانی ہم نے بہت ساری خدمت انسانیت کے حوالے سے جو یہ اہم تنظیم کے طور پر کام کر رہی ہیں اور مزید اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، تو لازمی ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، ایسے لوگوں کا سہارا بنیں جو اس طرح کی تنظیم میں کام کر رہی ہیں. تو ناظرین آپ کو پتہ ہے جس طرح سے میں نے آغاز میں بتایا، آپ لوگ زیڈ ڈیجیٹل سے نعمت رمضان کی پلیٹ فارم سے سحر آفتاب نشریات کو پابندی کے ساتھ ملاحظہ کرتے رہے، تو آج جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہونے والی ہے اس کو بھی آپ براہ راست آج 27ویں شب کی ایک بڑی عظیم رات میں جو ہم نے ایک عظیم محفل نعت کا اہتمام کیا ہے اس کو بھی ملاحظہ کر سکیں گے. اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے گا. بہت ہی جلدی آپ کے ساتھ پھر سے ایک دفعہ ملاقات ہونے والی ہے، اور صحیح ٹرانسمیشن کے لیے اپنے میزبان زید اختر کو اس بات، اس خیال اور اس اظہار کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ نے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ و نگہبان.